الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حج کی آپ کے سامنے میں نے دو آیتیں، آیت نمبر 39 اور 40 یہ تلاوت کی ہیں۔ آپ ان کا ترجمہ سن لیجئے۔ ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے جن سے ناحق جنگ کی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ مظلوموں کی مدد پر بڑا قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی انہوں نے باطل کی فرمانروائی تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، اور اگر اللہ انسانی طبقات میں سے بعض کو بعض کے ذریعے جہاد اور انقلابی جدوجہد کی صورت میں ہٹاتا نہ رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں، یعنی تمام ادیان کی مذہبی مراکز اور عبادت گاہیں مسمار اور ویران کر دی جاتی، جن میں کثرت سے اللہ کا نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بے شک اللہ ضرور بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ گویا حق اور باطل کے تضاد و تصادم کے انقلابی عمل سے ہی حق کی بقا ممکن ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جی میری پیاری بہنوں، آئیے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 38 پہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دی گئی تھی۔ وہ کون لوگ تھے؟ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اس موقع پہ نازل ہوئی تھی جب کفار کی ایذا، رسانیوں اور زیادتیوں پر مسلمانوں کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور ان کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ خفیہ طریقے سے کافروں کو قتل کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا۔ اس وقت پھر یہ آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر 38 جو میں نے تلاوت کی ہے یہ نازل ہوئی کہ مسلمان فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مشرکین سے خود دفاع کرے گا اور ان کا بدلہ لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی خیانت کرنے والے نہ شکرے کو پسند نہیں کرتا، یعنی مسلمانوں کو اس سے منع کیا کہ وہ خفیہ طریقے سے کافروں کو قتل کریں، کیونکہ یہ عذر دھوکہ اور خیانت ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ دھوکہ دینے والے اور عہد شکنی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد اور سنن کبریٰ، سنن نسائی میں رقم کی گئی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکی ہوں۔ اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں اچھا لگے گا کہ بروز قیامت اگر ہم کسی سے کیا ہوا وعدہ، یعنی کہ وعدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وعدے کو عہد شکنی کرتے ہیں، وعدہ توڑتے ہیں، وعدے پر عمل نہیں کرتے، وعدے پر قائم نہیں رہتے، تو کیا یہ پسند ہوگا کہ ہمارے ناموں کے جھنڈے گاڑے جائیں کہ یہ عہد شکن ہے؟ کیسی رسوائی ہوگی اس دن جس دن یعنی کہ یہ ایسا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی بات کریں سوچ سمجھ کر کریں، وعدہ کریں، جو بھی آپ نے کسی سے وعدہ کر رہے ہیں، فلاں کوئی کام کرنے کا، کوئی چیز دینے کا، کچھ بھی انسان زندگی میں کتنے وعدے کرتا ہے، تو 10 بار سوچ لیں کہ آیا کہ میں اس پہ پورا کر سکوں گا، پورا اتر سکوں گا۔ ہمارا کیا عمل ہوتا ہے کہ ہم کسی کے منہ رکھنے کے لیے کیا دیتے ہیں، ہاں جی 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 ہاں جی انشاءاللہ ضرور آئیں گے، جی 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 انشاءاللہ ضرور کریں گے، جی فلاں کام بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی، جی جہاں کھڑا کریں گے وہیں کھڑے ہیں، جو کہیں گے ویسے ہی۔
تو یہ کیا ہوگا کہ یہ ایسے کہنا یہ ہوتا ہے وعدہ، لازمی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جی ہاں جی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں ضرور آؤں گی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں یہ ضرور کروں گی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ وعدے کا لفظ کہنا، صرف اتنا الفاظ کہہ دینے کہ جی بالکل آپ اگلے کو، سامنے والے کو دلاسا دے رہے ہیں کہ ہم ضرور ملیں گے، ضرور ملاقات کریں گے، ضرور انشاءاللہ تعالی فلاح ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کام وہ ہم کریں گے۔ تو جب دل میں ارادہ اور نیت کیا ہو کہ بس جی وقت گزارو، سامنے اب کھڑی کیا منہ پہ انکار کرنا ہے، ٹھیک ہے وقت گزارو اور دیکھی جائے گی بعد میں، ہوگا تو کر لیں گے، نہ ہوا تو نہ صحیح۔ پہلے سے اگر نیت ایسی موجود ہوگی تو آپ عہد شکن ہیں۔ عہد شکنی والے کے کیا کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرما رہے ہیں کہ دھوکہ دینے والے اور عہد شکنی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔ اسی آیہ مبارکہ کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ ایمان کو جاگزیں رکھے گا اور مشرکین ان کو ان کے دین سے پھیرنے پر قدرت نہیں پائیں گے، خواہ وہ ان پر جبر کیوں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین سے مرتد ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ کوئی بھی مشرک جو ہے وہ ایمان والوں کو دین سے مرتد نہیں ہونے کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو یعنی کہ مشرک کی شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اللہ پاک خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس آیت کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت اور دلیل کے ساتھ یعنی کہ مسلمانوں کی مدافعت اور حفاظت کرے گا اور کوئی مشرک کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکے گا، اور اگر کسی مشرک نے کسی مسلمان کو قتل بھی کر دیا تو مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، اس کی جو چوتھی تفسیر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرمائے گا اور ان کے مظالم اور ایذاؤں کو مسلمانوں سے دور کر دے گا، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن تُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، وہ تمہیں ایذا پہنچانے کے سوا اور زیادہ ضرر نہیں پہنچا سکتے، اگر انہوں نے تم سے جنگ کی تو میں پیٹھ موڑ کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو کیا ہے کہ اللہ پاک مدد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والوں کی۔ اب دیکھیے کہ سورہ حج جو ہے اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اسی میں یہی جو سیم آیت ہے 39، جن لوگوں سے ناحق قتال کیا جاتا ہے ان کو جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں جن کو مکہ میں مشرکین بہت سخت ایذائیں پہنچاتے تھے، اور مسلمان آپ کے پاس آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہوتا تھا، کسی کو کوڑوں سے مارا ہوا ہوتا، کسی کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا ہوا ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے صبر کرو، ابھی مجھے ان سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ آپ نے مکے سے مدینہ ہجرت کر لی۔ 70 سے زیادہ آیتیں کفار کی ایذا رسانیوں پر صبر کرنے کے متعلق نازل ہوئی تھیں، اور یہ پہلی آیت مبارکہ ہے جس میں کفار سے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ تمام آیتیں منسوخ ہو گئیں جو 70 آیتیں صبر پر تھیں کہ صبر کرے صبر کرے، جب کفار ظلم و تشدد کر رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے تھے، اور 70 آیتیں تھیں تقریباً جو نازل ہوئی تھی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہے کہ یہ صبر سے کام لیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یعنی کہ بدلہ لینے کا حکم دے دیا، تو ان کے ساتھ جنگ و جدال کرنے کا حکم دے دیا، تو پھر وہ 70 آیات جو تھی وہ ان کا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا، جن میں کفار کی زیادتیوں پر عفو و درگزر کا حکم دیا گیا تھا۔ 70 سے زائد آیات در حقیقت ایک آیت کے حکم میں ہیں جن میں کفار کی زیادتیوں پر صبر کا حکم دیا گیا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی اسانید کے ساتھ لکھتے ہیں، اسانید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے نبی کو نکال دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اذن للذین یقاتلون الآیہ، تو میں نے جان لیا کہ اب جنگ ہوگی۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ابن زیاد جو ہیں وہ بھی لکھتے ہیں کہ مشرکین کو معاف کرنے کا حکم دینے کے 10 سال بعد ہی آیت نازل ہوئی ہے اور مسلمانوں کو ان سے قتال کی اجازت دے دی گئی۔ تو قتادہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو کفار سے قتال کی اجازت دی گئی ہے۔ کون سی آیت مبارکہ ہے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 39، یہ پہلی آیت مبارکہ ہے جس میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی تھی قتال کی۔
اس سے پہلے قتال کا حکم نہیں تھا، صبر کرنے کا حکم تھا۔ تو سورہ حج کی آیت نمبر جو 40 میں ہم نے پڑھا ہے، جس میں اللہ پاک شاہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نہ حق نکالے گئے۔ اب جن لوگوں کو ان کے گھر سے نہ حق نکالا گیا محض اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اسی بات پر وہ نکالے گئے تھے، تو اس آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے دو جو وجوہات ہیں ان سے ظلم بیان فرمایا ہے کہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کو صرف اس کہنے پر نکالا گیا کہ انہوں نے کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اور اگر اللہ بعض لوگوں کو دوسرے بعض لوگوں سے دور کرتا نہ رہتا تو راہبوں کی خانقاہیں اور کلیسائیں اور یہودیوں کے محبت اور جن مسجدوں میں اللہ کا بہت ذکر کیا جاتا ہے ان سب کو ضرور منہدم کر دیا جاتا۔ اس آیہ برکہ میں جو فرمایا ہے کہ اللہ بعض لوگوں کو دوسرے بعض لوگوں سے دور فرماتا رہتا ہے، تو اس کے جو محامل ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ ایک سے تو مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کی اجازت دینا، گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مسلمانوں کو مشرکین کے خلاف جہاد کی اجازت دے کر ان سے کفار اور مشرکین کو دور فرماتا ہے، اور اگر اللہ یہ اجازت نہ دیتا تو مشرکین مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر قبضہ کر لیتے، اور اسی وجہ سے راہبوں کی خانقاہوں، کلیساؤں اور یہودیوں کے محبت کا بھی ذکر فرمایا۔ یعنی کہ اس کے جو عوامل ہیں وہ یہ ہے کہ جو مسلمان عذر کی وجہ سے جہاد نہیں کر سکتے تو ان سے جہاد کی مشقت کو جہاد کرنے والے مسلمانوں کے ثواب سے دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی وجہ سے برے لوگوں سے عذاب دور فرماتا ہے۔ یہ بہت زیادہ اہم آیہ مبارکہ ہے، اس کا پوائنٹ ہے، اس آیہ مبارکہ سے دیکھیے گا وہ کیسے ہوتا ہے کہ نیک لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے برے لوگوں کا سے عذاب دور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو 100 نمازیوں کی برکت سے بے نمازی جو ہیں اب اس سے عذاب دور ہو جاتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا یعنی کتنا بڑا حق شکنی ہو رہی ہوتی ہے جو انسان نماز نہیں پڑھتا۔ گھر میں چند افراد ہیں جن میں سے کچھ چند افراد جو ہیں بہت زیادہ 5 وقت کے نمازی ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، گھر کی خواتین نماز پڑھتی ہیں، لیکن بیٹیاں نماز نہیں پڑھ رہی یا بیٹے نماز نہیں پڑھ رہے، بچے پڑھتے ہیں تو شوہر نہیں پڑھ رہا، شوہر پڑھتا ہے تو بیوی نہیں پڑھ رہی، اس طریقے سے بے نمازی گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں گھر کے اندر نمازی ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بے نمازیوں سے عذاب دور رکھتا ہے، اور صدقہ کرنے والوں کی وجہ سے ان سے عذاب کو دور کر دیتا ہے جو صدقہ نہیں کرتے، اور حج کرنے والوں کی وجہ سے ان سے عذاب کو دور کر دیتا ہے جو حج نہیں کرتے۔ یعنی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسرے جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان سے عذاب کو دور رکھتا ہے، یہ ان کی برکت ہوتی ہے۔ ورنہ تو اتنا بڑا گناہ اگر حج جیسی سعادت سے انسان محروم رہے، نہ کرے، حج فرض ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہیں آیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ اس لیے نہیں فرمائی کہ اس کے ساتھ کچھ نیک لوگ موجود ہیں، گھر کے اندر کچھ ایسے موجود ہیں، خاندان میں موجود ہیں جنہوں نے حج کیے ہوئے ہیں، عمرے کیے ہوئے ہیں، اس فریضے کو ادا کیا ہوا ہے، تو اس لیے اس کی وجہ سے یہ بندہ بچا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اگر کنجوس ہیں، بخیل ہیں، لیکن کچھ ایسے گھر میں موجود ہیں جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکاتیں ادا کرتے ہیں، نفلی صدقات کرتے ہیں، تو اللہ پاک پھر کیا ہے کہ نیک لوگوں کی وجہ سے یعنی کہ عذاب کو دور فرماتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نیک مسلمانوں کے سبب سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں سے مصائب کو دور کرتا ہے۔ یعنی کہ اس کے جو پڑوسی ہوتے ہیں نیبرز میں 100 گھر جو ہوتے ہیں ان سے عذاب کو اللہ پاک دور رہتا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ صحابی رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بیان فرما رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی میں سبقت کرو، نیکی میں سبقت کرو۔ آپ نے 2 مرتبہ یہ الفاظ فرمائے، اگر نوجوان اللہ سے ڈرنے والے اور بوڑھے نمازیں پڑھنے والے اور چرنے والے چوپائے نہ ہوتے تو سب پر آندھیوں کا عذاب آ جاتا۔ یعنی کہ جس کی اللہ پاک کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، اللہ پاک اگر عذاب کو بچاتا ہے تو کس لیے بچاتا ہے کہ جو بوڑھے ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کی وجہ سے، اور جو چرواہے ہیں، جو جانور ہیں، ان جو چپائے چرنے والے جانور ہوتے ہیں، جانوروں اور پرندوں کی وجہ سے اللہ پاک اپنی اس مخلوق کی وجہ سے، اور بوڑھے اور کمزور لاچار لوگوں کی وجہ سے اللہ پاک اپنے عذاب کو یعنی کہ مؤخر فرما دیتا ہے، یا عذاب نہیں آتا۔ ورنہ تو جیسے اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں تو اللہ پاک نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سب پر آندھیوں کا عذاب آتا۔ اس کو مسند ابو یعلا، مسند ابو بیز اور سنن کبریٰ میں، تاریخ بغداد میں اس کو جو ہے اس حدیث مبارکہ کو رقم کیا گیا ہے۔
آپ دیکھ لیجئے کہ اگر یعنی کہ حسن جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان مقامات سے مراد مومنوں کی عبادات کے مقامات ہیں، خواہ وہ کسی مذہب کے مومنین ہوں، یعنی کہ جو مقامات بتائے گئے ہیں، کلیسائیں ہیں، مسجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں، تو یعنی یہ تمام ادیان کے مذہبی مراکز اور عبادت گاہیں ہیں، مسمار اور ویران کر دی جاتی جن میں کثرت سے اللہ کا نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ان سے مراد وہ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کی عبادات کے مقامات ہیں، خواہ وہ کسی مذہب کے مومنین ہوں۔ زجاج نے کہا کہ اگر اللہ ہر نبی کی شریعت میں بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے دور نہ کرتا تو کسی نبی کے زمانے میں نماز پڑھنے کی جگہ سلامت ہی نہ رہتی، اور اگر اللہ بعض شریروں اور مفسدوں کو نیک لوگوں سے دور کرتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ان کی عبادت گاہیں قائم نہ رہتی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی معبد سلامت نہ رہتے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی مسجدیں باقی نہ رہتی۔ اس بنا پر یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں سے اس وقت تک مفسدوں کو دور رکھا گیا جب تک وہ دین حق پر قائم تھے، اور انہوں نے اپنے دین میں تحریف نہیں کی تھی اور ان کی شریعت منسوخ نہیں کی گئی تھی۔ یعنی کہ جو شریر لوگ ہوتے ہیں، مفسد لوگ ہوتے ہیں، فساد برپا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک ان لوگوں کو، منافقین کو، شریر کو، مفسد لوگوں کو اللہ پاک نیک لوگوں سے دور رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ کلیہ قاعدہ ہے کہ اللہ پاک ان کو آپ سے دور رکھتا ہے جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کے معابد کی حفاظت کی گئی، کیونکہ ان عبادت گاہوں میں بہرحال اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا تھا، اور بت پرستوں اور مشرکوں کے بت قدوں اور مندروں کی طرح نہیں ہے۔ اگر قتال اور جہاد کو مشروع نہ کیا جاتا تو کسی زمانہ میں بھی، کسی نبی کی امت میں بھی اہل حق کی عبادت گاہیں محفوظ نہ رہتی۔ اب دیکھیے آگے جو آیت مبارکہ دیکھ لیجئے، آیت نمبر 41 دیکھ لیجئے۔ 41 میں ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں کہ اقتدار دینے سے مراد کیا ہے؟ ان کو سلطنت اور حکومت عطا فرمانا، اور ان کو یہ قوت دینا کہ وہ اپنے احکام کو لوگوں پر نافذ کر سکیں۔ اور اس سے مراد یعنی کہ کیا ہے؟ مطلق قدرت نہیں ہے، کیونکہ مطلق قدرت تو ہر شخص کو حاصل ہے، لیکن ہر شخص کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ زمین میں نماز کا نظام قائم کریں، مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کے مصارف پر خرچ کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، یعنی لوگوں سے نیک کاموں پر عمل کرائیں اور برے کاموں پر ان پر حد اور تعزیر جاری کریں۔ یہ جو حکمران ہوتے ہیں، اگر اسلامی حکومت نافذ ہوتی ہے، اسلامی ممالک میں اسلامی نظام نافذ ہوتا ہے، تو جو مملکت خداداد کے حکمران ہوتے ہیں ان کے ذمے جو ہوتا ہے کہ یہ نماز کا نظام قائم کریں، یعنی کہ ایسا قانون وضع کریں کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے سارے کاروبار زندگی جو ہیں، دکانیں، ہر چیز، ٹھیلے، جو کچھ بھی لگا ہوا ہے سب بند ہو جائیں، اور دفاتر میں نماز کے اوقات میں چھٹی دے دی جائے، 10-15 منٹ کا ٹائم دے دیا جائے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ نماز کو ادا کر سکے۔ یہ حکمران جو ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے ذمے ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے گھروں کے لیول پہ ہر بندہ اپنے بچوں پر حاکم ہے، کوئی ماں ہے، باپ ہے، تو وہ کیا ہیں؟ وہ اپنے بچوں پر، اپنے گھریلو یعنی کہ اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو گھر میں شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیوی کو نماز کے لیے سختی سے حکم دے، نماز کی پابندی کروائے، نماز کے لیے جگائے، اور اگر شوہر بے نمازی ہے تو بیوی کا حکم بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ وہ نماز کا نظام نافذ کرے، شوہر کو اور بچوں کو جگائے، جھنجھوڑے، پانی پھینکے، ایسے بھی کرنا ہے، جو بھی ہے، اے سی بند کرنا، پنکھا بند کرنا ہے، ہیٹر بند کرنا ہے، جو بھی ہے کہ وہ جو آرام کی نیند سوئے، الارم لگانے ہیں، کیسے بھی جگانا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ گھر میں نظام قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنے گھر میں نیکی کا حکم دینا چاہیے، بچوں کو کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، بچوں کو برائی سے روکنا چاہیے، ان کو سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے، وعدہ پورا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، خود بھی ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرنے چاہیے، وعدہ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہم بچے کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، بچے کے دماغ میں تو یہی ہوگا نا، میری ماں نے یا میرے باپ نے یہ بات کہی ہے تو وہ بات جو ہے وہ صحیح کہی ہے، وہ ایسا ہی کریں گے، جو کہہ رہے ہیں وہ کریں گے۔
پھر ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ پھر ہم جو کہیں وہ کریں، بچے کو محض بہلانے پھسلانے کے لیے نہیں کوئی بات کریں۔ اگر ہم بچوں کو آج بہلانے پھسلانے کے لیے جھوٹے وعدے کرنے لگیں گے تو کل کو جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، یہ بچے ہمارے جوان ہو جائیں گے، تو پھر بچے بھی ہمارے ساتھ ہمیں بہلانے پھسلانے والی باتیں کریں گے، بس ہمارے ساتھ ٹائم پاس کریں گے، اپنا کیا ہوا کوئی وعدہ پورا نہیں کریں گے، نہ ہمارے حقوق کو بجا لائیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو گورنمنٹ لیول پہ تو ہوتا ہی ہے کہ آپ اپنے یعنی کہ یہ جو ہوتے ہیں سلطنت کے حکمران ہوتے ہیں، حاکم اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کا کام بنتا ہے کہ یہ نظام قائم کریں، تو لیکن ہمیں بھی گھریلو لیول پہ اپنے کیا کرنا چاہیے، خاندانی لیول پہ نظام ایسے قائم کرنے چاہیے۔ اب یہ رہا کہ ان لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں اور یہ کن لوگوں کی صفت ہے، تو اس کے جواب میں فرمایا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اس سے پہلی آیت میں فرمایا، جن لوگوں کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا محض اتنی بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو دیکھیں آیت نمبر 40 کا جو خلاصہ کیا تھا کہ اس سے مراد مہاجرین ہیں، اور اس آیت کا جو مصداق ہے وہ بھی خلفائے راشدین ہیں، کیونکہ انہی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں سلطنت عطا فرمائی تھی اور اقتدار دیا تھا، اور انہوں نے ہی نمازوں اور زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، نیک کاموں میں پھیلایا اور برے کاموں پر حدود تعزیرات جاری کی۔ خلفائے راشدین کے بعد ہر چند کے نیک اور عادل حکمران آئے، لیکن خیر اور فلاح کا جو نظام خلفائے راشدین کے عہد میں جاری ہوا تھا، اس کی نظیر کے بعد کسی دوسری جگہ بھی کوئی نظیر نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس بارے میں حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد مہاجرین اور انصار ہیں جو ان کی نیکی کے ساتھ اتباع کریں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور الحسن اور ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ امت اس آیت کی مصداق ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرماتا ہے تو یہ نمازوں کو قائم کرتی ہے، یعنی حکمران ہیں اس کے۔ اللہ پاک جن کو یعنی کہ اسلامی ملک کا کسی کنٹری کی بادشاہت عطا کرتا ہے، حکمرانی عطا کرتا ہے، تو ان کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اسلامی نظام نافذ کریں۔ اب دیکھیں آیت نمبر 42 دیکھیں،